جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر طلاق کی صورت میں بھی عورت پر احسان کیا جائے، مگر ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ جب عورت ہمارے نکاح میں ہوتی ہے اس وقت بھی ہم اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس کی مالی مدد نہیں کرتے، اس کے جو ہمارے ذمے جو اس کے حقوق ہیں اس کو ادا نہیں کرتے، اور شریعت جس کے ہم نام لیوا ہیں اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، وہ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ طلاق کی صورت میں بھی آپ احسان کر کے اسے جانے دیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، اگر آپ نے اپنی بیوی کو خدا نخواستہ طلاق دی اور طلاق سے پہلے جو کچھ آپ اس کو دے چکے ہیں اس میں سے آپ کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے، یہ سارا کا سارا جو آپ نے اس کو دیا تھا یہ اب اس کا ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں تو چیزوں کے بٹوارے ہوتے ہیں، یہ ہم نے دیا تھا اور یہ آپ نے دیا تھا اور یہ ہم لے لیں اور یہ آپ لے لیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہاری نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور ہم سے تو یہاں تک کہا گیا تھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تم کو ایک امت وسط بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں پر گواہ بنیں۔ ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نمونے پر چلیں تاکہ لوگوں کے لیے آپ گواہ بنیں۔ اس میسج کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ جو کچھ مجھ سے سنتے ہو وہ آگے پہنچا دو، تو ہم اپنی عملی زندگی سے، اپنی قولی زندگی سے ہم آگے اس مشن کو پہنچائیں گے۔ اسی صورت میں ہم اس دین کے وارث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اللہ کی کتاب کے ماننے والے قرار پائیں گے۔ جب ان چیزوں سے ہم الٹے راستے کی طرف جا رہے ہوں گے تو بے شک ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، اس کی کتاب کو مانتے ہیں، مگر معاف کیجئے ہم ان کی نہیں مانتے، ان کو مانتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ ہم اپنی جو زندگی، ازدواجی زندگی کا تعلق کس گھر سے نہیں ہے، ہر گھر سے ہے۔ تو اس راستے پر قدم رکھنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی علم حاصل کریں، ہم یہ دیکھیں کہ ازدواجی زندگی کے کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، ایک مرد پر کیا واجبات عائد ہوتے ہیں، ایک عورت پر کیا واجبات عائد ہوتے ہیں، اسے کیا کرنا ہے، اسے کیا کرنا ہے۔ جب ان چیزوں کا علم ہم حاصل کر لیں گے اور شریعت کے راستے سے ان چیزوں کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی یہ مراحل نہیں آئیں گے کہ گھر جو ہے وہ برباد ہوں، میاں اور بیوی کے تعلقات خراب ہوں، یا خدا نخواستہ ان کے درمیان طلاق ہو۔ اور جب یہ صورتیں مرد اپنی عورتوں کو حقوق دینا شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب عورتوں کو یہ حقوق ملنے شروع ہو جائیں گے اور صحیح اسلامی طریقے سے وہ حقوق ان کو ملیں گے، ان کی دیکھ بھال ہوگی، ان پر احسان ہوگا، اور ان کے حقوق کو تسلیم کیا جائے گا، ان کے مقام کو تسلیم کیا جائے گا، تو شاید پھر اس معاشرے میں عورت کے حقوق کی بات کبھی نہیں اٹھے گی۔ یہ مظلوم اسی لیے اپنی آواز کو اٹھاتی ہے کہ اس کے حقوق کو غصب کر لیا گیا ہے، اس کو ستایا جاتا ہے، اس کو پریشان کیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جہالت کی چیزیں ہیں، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر واقعی ایک شخص مومن ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہے تو وہ اپنی بیوی کو ایسے حقوق دیتا ہے کہ وہ بیوی سوچنے لگتی ہے کہ شاید میں اتنے حقوق مجھے کبھی نہ ملتے اگر میں مسلمان نہ ہوتی۔ جسے میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی ایک سنگاپورین لڑکی کی بات کی تھی، تو یہاں پر پھر میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ مسلمان مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ان کے ذمے جو حقوق عائد ہوتے ہیں اس کو پورے طور پر ادا کریں، کیونکہ اگر ایسی صورت، اگر اس میں کوتاہی کی جائے گی تو یہ عورتیں مجبور ہوں گی کہ وہ بیچاری کام کاج کے لیے بھی اور اپنی کفالت کے لیے بھی اپنے گھروں سے نکلیں گی، اور اس صورت میں جب ان پر ملامت کی جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں قصور مرد کا ہوگا، اس بیچاری عورت کا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ پلٹیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس آئیں، اور آخرت کا خوف اپنے اندر رکھتے ہوئے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتائے تھے
اور جو ہمیں تلقین کی تھی اور جس چیز کو فرائض اور واجبات قرار دیا تھا، اس کو بڑی محبت اور بڑے اطمینان اور آخرت کی جزا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اپنے ایسے خاندانوں کو وجود میں لائیں گے جو ایک بہترین قوم بنے گی، اور جب یہ قوم اپنے گھر سے درست ہوگی، اس کی تربیت ہو چکی ہوگی، تو یہ قوم دنیا کی قیادت کرے گی۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام